بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتیں اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم فریگرنس آف اسلام کے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ان 5 نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے جو انسان کو اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے دکھائی دیتی ہیں۔ یہ نشانیاں اگر آپ اپنی زندگی میں دیکھیں تو آپ کو سمجھ آنا چاہیے کہ آپ کے اچھے دن آ رہے ہیں۔ یہ کہنا ہمارا نہیں بلکہ اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقائد کی روشنی میں بتائیں گے۔ یہ 5 نشانیاں جاننے کے لیے ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا اور آخر تک لازمی دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ پیارے بھائیوں، ان نشانیوں کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عقائد ملاحظہ فرمائیے کہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب جوڑ کر عرض کیا، یا امیر المومنین، کوئی انسان پہلے سے کیسے جان سکتا ہے کہ اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے؟ یعنی اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کو کون سی نشانیاں دیکھنے کو ملتی ہیں؟ یہ بات سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے انسان، اللہ تعالیٰ وقت بدلنے سے پہلے یعنی اچھا وقت شروع ہونے سے پہلے اس انسان کے سامنے 5 نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے، جنہیں دیکھ کر انسان کو سمجھ جانا چاہیے کہ بہت جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، وہ کون سی 5 نشانیاں ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، جب انسان کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا کرتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کم یا زیادہ سب کو عطا کرتا ہے، لیکن دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا ہے جو اللہ کا محبوب بندہ بن جائے۔ پھر ایسے شخص کے دل میں عبادت کی محبت، تلاوت کی محبت، اللہ کے دیگر احکامات کی محبت، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق اور تڑپ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھنا، یہ باتیں اس چیز کی نشانی ہیں کہ ایسے انسان کا وقت بہت جلدی بدلنے والا ہے۔ پیارے بھائیوں، یاد رہے کہ نیک کاموں کی طرف اللہ کی توفیق کا ملنا یہ بہت بڑی دولت ہے، اور جب بندہ نیکی کی طرف آتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بھی عطا ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، فرمایا کہ فجر کی نماز کے وقت تمہاری آنکھ کھل جائے، یعنی تم نماز کے وقت نیند سے بیدار ہو جاؤ اور تمہارا دل میں عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، یا اس انسان کو ایسا محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی اور راستے کی طرف لے جا رہا ہے، تو ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی قسمت کا دروازہ کھلنے والا ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے، جلد ہی اس کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی اور نئے راستے ملنے والے ہیں، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، صبح فجر کے وقت اٹھنے والوں کو خود اللہ رب العزت مدد فرماتا ہے۔ اس لیے اگر آپ کی آنکھ فجر کے وقت کھلنے لگ جائے اور آپ کے دل میں اللہ کی عبادت کا شوق پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ موجودہ دور میں فجر کی نماز میں بہت کم نمازی ہیں۔ ہر کوئی اپنے بارے میں خود جانتا ہے کہ صبح وہ کس وقت سو کر اٹھتا ہے، اور فجر کی نماز کی پابندی بہت کم لوگ کر پاتے ہیں۔ پیارے دوستو، فجر کی نماز کی بڑی برکات ہیں اور اس میں رزق کی برکت بھی ہے، اسی لیے کوشش کیا کریں کہ فجر کی نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نمبر 3، جو انسان آزمائشوں میں صبر کرنے لگ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ رب العزت جس کو اپنا محبوب بندہ بناتا ہے
اس کو تھوڑی سی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے یہ بھی سنا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنا محبوب بناتا ہے تو تھوڑی سی آزمائش میں ڈالتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ میرے فیصلے پر راضی رہتا ہے یا شکوہ کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جو انسان اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائے تو اللہ اسے اس دنیا میں بھی راضی کرتا ہے اور آخرت میں بھی اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ جو انسان شیاطین کی باتوں میں آ جائے اور سوچنے لگ جائیں کہ یہ پریشانیاں، دکھ درد کیوں آ گئے، انسان کو ایسا نہیں سوچنا چاہیے بلکہ اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ راضی ہونا چاہیے۔ نمبر 4، اس انسان کے خرچے میں کمی آ جاتی ہے، یعنی خرچ تو کرتا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کے مال و دولت میں اور اس کے گھر میں برکت عطا فرما دیتے ہیں اور پیسہ اور رزق ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس انسان کے خرچ میں کمی آ جائے اور رزق میں کمی ہو یا کمی ہونا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا اس انسان کا وقت بہت جلد بدلنے والا ہے، اس کا برا وقت ختم ہونے والا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہے۔ ایسے انسان کے حلال کی کمائی میں اللہ پاک ایسی برکت ڈال دیتے ہیں کہ وہ پیسہ بانٹے تو بھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ رب العزت ہی سے امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو دوسروں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا، وہ کبھی اللہ سے شکوہ شکایت نہیں کرتا اور کہتا ہے کہ اللہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے۔ اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں تم بھی اس کو اپنا محبوب بنا لو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملتا ہے تمام فرشتوں کو خبر پہنچا دو کہ یہ بندہ اللہ کا محبوب بن چکا ہے۔ پھر ساتوں آسمان کے سارے فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس انسان کے چہرے پر رونق آنا شروع ہو جائے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ بہت ہی جلد اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ یاد رکھنا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جس شخص کو اپنا پیارا اپنا محبوب بنا لے تو اس شخص کے چہرے پر رونق آنے لگ جاتی ہے۔ ایسا انسان دنیا کے سامنے ہر وقت اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی ہر وقت خوش رہتا ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس شخص سے بڑا پرسکون اور وقار والا کوئی شخص نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے دنیا کا کوئی بھی غم اس شخص کو نہیں ہے۔ تو جب کوئی شخص خوش رہنے لگے، اس کے چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ اور خوشی کے آثار دکھائی دینے لگیں، اپنے غصے پر قابو کرنے لگ جائے، ایسے انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارات آنے والی ہے، اس کا وقت بدلنے والا ہے۔ ایسا انسان کسی بھی چیز کی خواہش کرے اور سوچے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر لمحہ اللہ سے عافیت مانگے، اور یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاکید ہے، کیونکہ انسان کو دنیا اور آخرت کی عافیت اگر مل گئی تو سمجھیں اس کو دونوں جہانوں کے خزانے مل گئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرمائیں، آمین۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل فریگرنس آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔